اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ حامیم السجدہ، سورہ فصلت بھی کہا جاتا ہے اس کو، آیت نمبر 26 سے انشاءاللہ کرتے ہیں۔ پہلے تلاوت سن لیں۔ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لا تسمعوا، نہ تم سنو، لہذا القرآن، اس قرآن کو، والغوا فیہ، اور اس میں بےہودہ گوئی کرو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ تو مشرکین مکہ کا حال کیا تھا کہ ان کے علم میں آ چکا تھا کہ جو شخص بھی قرآن سنتا، قرآن کی بات اس کے دل میں اتر جاتی تھی۔ یہی تو قرآن کا اعجاز ہے۔ ان باتوں سے قریش مکہ سخت خائف رہتے تھے، اور انہوں نے مسلمانوں پر یہ پابندی لگا رکھی تھی کہ قرآن کو اونچی آواز میں تلاوت نہ کیا جائے، کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے عورتیں اور بچے اس سے متاثر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس سلسلے میں انہوں نے طرح طرح کے اقدامات کیے ہوئے تھے، اور یعنی ایک تو یہ کہ منع کیا ہوا تھا کہ مسلمان قرآن کو اونچی آواز میں نہ پڑھیں، اس کے علاوہ اس سے آگے بڑھ کر جسمانی تشدد پر بھی اتر آئے تھے، اور اسی بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی انہوں نے کئی بار حملے کیے، مسلمانوں کی پٹائی بھی کی، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر اسی وجہ سے عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تھا کہ سیدنا ابوبکر صدیق جب قرآن کی تلاوت کرتے تو وہ خود پر قابو نہیں رکھ سکتے تھے، اور وہ اونچی آواز سے روتے، تو پھر کیا ہوتا کہ ارد گرد کے عورتیں اور بچے قریش مکہ کے جو بھی وہاں سے گزرتے ان سے متاثر ہوتے۔ تو اور اب کیا تھا کہ ان تنگیوں سے یعنی اس سے تنگ آ کر ایک دفعہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہجرت کی غرض سے نکل کھڑے ہوئے۔ جب وہ برق غماد کے مقام پر پہنچے تو قبیلہ کارا کا سردار ابن دغنہ انہیں اپنی پناہ میں لے کر واپس مکہ لے آیا، تو سرداران قریش نے اس پناہ کو صرف اس شرط پر منظور کیا تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ قرآن بلند آواز سے نہیں پڑھا کریں گے، مگر سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ زیادہ دیر تک اس شرط پر قائم نہ رہ سکے، تو قریشی سرداروں نے ابن دغنہ کے پاس جا کر شکایت کی۔ ابن دغنہ نے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر انہیں ان کا عہد یاد کرایا اور کہا کہ اگر تم برسر عام قرآن بلند آواز سے پڑھنا نہیں چھوڑو گے تو میں تمہاری پناہ سے دستبردار ہوتا ہوں۔ اس کے جواب میں سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم اپنی پناہ اپنے پاس رکھو اور میرا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ یہ بخاری کتاب الانبیاء باب ہجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو مسلمانوں کا معاملہ تھا، اور خاص طور پر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دیکھیں، اور مشرکین مکہ تو خائف تھے کہ قرآن اونچی آواز سے پڑھا جائے، اور ان لوگوں نے آپس میں سرداروں میں بھی ایک دوسرے پر پابندی لگا رکھی تھی کہ وہ قرآن نہیں سنا کریں گے، ٹھیک ہے، یعنی جان بوجھ کر قرآن کو نہیں سنیں گے، عمدن نہیں سنیں گے، یعنی ظاہر ہے ویسے تو اگر کانوں میں آواز پڑے تو وہ، اور یہ ایسی پابندی تھی کہ یہ سردار خود اس پر قائم نہیں رہ سکے تھے، کیونکہ جب بھی کانوں میں ان کے تلاوت کی آواز پڑتی تو ان کے کان اور ان کے دل قرآن کی تاثیر سے لطف اندوز ہوتے اور اس سے بچ نہیں سکتے تھے۔ چنانچہ ایک واقعہ اس سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کعبہ میں کھڑے ہو کر بلند آواز سے قرآن پڑھے تھے، اور 3 قریشی سردار ایک دوسرے سے چھپتے چھپاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سن رہے تھے۔ بعد میں جب یہ راز فاش ہوا تو ان میں سے ایک سردار نے ابو جہل سے پوچھا، جو قرآن تم نے سنا ہے اس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ اس سوال کا صحیح جواب دینے کے بجائے ابو جہل نے بات کا رخ دوسری طرف موڑتے ہوئے کہا کہ ہم یعنی بنو مخزوم اور بنو عبد مناف سب باتوں میں ہمسر تھے، اب ہم ان کے نبی کو تسلیم کر کے ان کی برتری کیسے تسلیم کر سکتے ہیں؟ یعنی اس کا صحیح جواب گول کر جانا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس قرآن کی حقانیت کو پہچان گیا تھا، وہ قرآن کی تاثیر سے متاثر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرنے میں کیا چیز رکاوٹ بن رہی تھی؟ محض قبائلی رقابت اور تکبر، ٹھیک ہے۔ تو قرآن، حالانکہ ہمیں کیا حکم ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو غور سے سنو اور کان لگاؤ اس کی طرف، نا چپ ہو جاؤ اور کان لگاؤ، لیکن اس کے برعکس یہاں پر انہوں نے قریش مکہ نے کیا حکم دے رکھا تھا کہ لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ، کہ جب دیکھو کہ اس کی بات اثر کرنے لگی ہے تو مزید شور و غل اور غلغلہ برپا کر دو۔ آج بھی بعض اوقات ایسی چیزیں ہمیں اپنے معاشروں میں بعض اوقات نظر آتی ہیں کہ جہاں پر دین کی محفل کوئی ہو رہی ہوتی ہے
تو لوگوں کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ سننا نہیں چاہتے ہیں تو اپنی باتوں میں کھو جاتے ہیں اور اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ کسی جگہ پر کوئی تلاوت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس بات کا خوب خیال رکھنا چاہیے کہ یہ بات قول الذین کفروا کفار مکہ کے لیے، کافروں کے لیے آ رہی ہے کہ یہ ان کا رویہ تھا کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہوتا تھا، کوئی اس کو پڑھتا تھا یا قرآن کو سمجھنے کی کوئی محفل ہو رہی ہے، تو وہ کیا کہتے تھے کہ اس کو نہ سنو، اس قرآن کو نہ سنو، اور جس وقت یہ پڑھا جا رہا ہو اس وقت خوب شور و غوغا کرو تاکہ قرآن کی آواز اس شور میں دب جائے اور کسی کے کان میں نہ پڑے، ٹھیک ہے۔ استغفر اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس چیز سے محفوظ فرمائے، اور کافروں کے اس عمل سے کی مشابہت سے بچنے کے لیے کتنا زیادہ ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ جس وقت ہم قرآن سن رہے ہوتے ہیں تو ہمارا معاملہ اس کے ساتھ کیسا ہوتا ہے، کیا ہم غور سے کان لگاتے ہیں، اس کی طرف دھیان کرتے ہیں، یا ہمارا دل دوسرے ہی کاموں میں پھنسا ہوا ہوتا ہے، یا پھر یہ کہ بعض اوقات تو کیا ہے کہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، یعنی کوئی ریکارڈر چل رہا ہے اور ہم اپنی باتوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، یا اتنے میں کوئی بچہ ہمیں بلا لیتا ہے، یعنی اپنے نفس پر تو ہم کنٹرول کر لیتے ہیں، لیکن اگر ماحول کی طرف سے کوئی رکاوٹ آتی ہے یا کوئی شور و غوغا ہوتا ہے تو ہم اس میں لگ جاتے ہیں اور قرآن وہاں پہ چلتا ہی رہنے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کرنا کیا چاہیے کہ اول تو جس وقت آپ بیٹھیں قرآن سننے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، تو اس کی طرف دھیان لگائیں، پورے دل کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوں، لیکن اگر کوئی کام یاد آ جائے یا اٹھنا پڑ جائے تو پھر اس کو بند کر کے اٹھیں، یا اسی طرح اگر آپ کو کوئی بلا لے اور آپ کو کوئی اپنی طرف متوجہ کرے تو پھر اس کو اس وقت بند کر دیں، ٹھیک ہے۔ اور ان تمام باتوں سے وہ چاہتے کیا تھے؟ لعلکم تغلبون، تاکہ وہ غلبہ حاصل کر لیں، تاکہ قرآن سے لوگ ہدایت نہ پکڑ سکیں، اس سے متاثر نہ ہو سکیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سلسلے میں اپنا عمل ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا قرآن کے ساتھ معاملہ کیا ہے، اور یا یہ کہ کوئی جب قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے تب ہم کیا معاملہ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا لَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ فَلَنُذِيقَنَّ، تو پس البتہ ہم ضرور چکھائیں گے، الذین کفروا، ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، عذابًا شدیداً، شدت کا عذاب، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور ہم ضرور ان کو بدلہ دیں گے، اسوأ، سب سے برا، الذی، وہ جو، کانو تھے وہ، یعملون، وہ عمل کرتے تھے۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اس کفر کی پاداش میں ان کو شدید عذاب دیا جائے گا، اور ان کو ضرور ان کے برے بدترین اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور ان کے برے برے کام کیا تھے؟ ابھی جو اوپر بیان کیے گئے ہیں کہ خود بھی اللہ کی آیات کا انکار کرتے، اللہ تعالیٰ کی دعوت کو قبول کرنے سے انکاری تھے، اور ان کی ہر ممکن کوشش تھی کہ لوگوں تک بھی یہ ہدایت کی بات نہ پہنچے، جیسے پچھلی آیت میں آیا نا، لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، یعنی اس قرآن کے مقابل وہ غلبہ حاصل کرنا چاہتے تھے، اور چاہتے تھے کہ قرآن کی بات کوئی نہ سنے، اور جس وقت کوئی کسی کو ہدایت کی طرف بلا رہا ہے یا اس پر کوئی اثر ہو رہی ہے بات، تو اس وقت شور و غل برپا کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دراصل کون لوگ ہیں؟ یہ منکر حق ہی نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے سامنے مقابلے پر آ جانے والے لوگ ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، جو پچھلے رکوع میں ہم نے پڑھا نا کہ اعداء اللہ ہیں، اور ان کے لیے آگ ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو سزا دینے میں کیوں کمی کرے گا؟ ایسے لوگوں کے لیے تو عذاباً شدیداً ہے، اور بدلہ ہے ان تمام برے اعمال کا جو وہ کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد فرمایا، اور یہاں پر رک کر ذرا ہم اپنا عمل بھی دیکھیں کہ اس سے پہلے جو آیت آئی ہے نا، وہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس چیز سے بچیں، اور جو ہمیں کہا جاتا ہے، حکم دیا گیا ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہو تو اس کو غور سے سنو اور خاموش ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس میں اپنے رویے کو بھی دیکھیں۔ پھر فرمایا ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ ذالکہ، یہ جزاء بدلہ ہے، اعداء اللہ، اللہ کے دشمنوں کا، النار، آگ، لہم، ان کے لیے، فیہا، اس میں، دار الخلد،
ہمیشہ کا رہنا ہے، ہمیشہ کا گھر ہے، جزام بدلہ ہے بما کانوا ساتھ اس کے جو تھے وہ بیااتنا ہماری آیات کا، یجحدون وہ انکار کرتے یا اس کو جھٹلاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے منکرین حق کا بدلہ یہی ہے کہ وہ آگ میں پڑیں، اور یہ اللہ کے دشمن ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ خود بھی انہوں نے حق کا انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کے راستے کے مقابل مزاحم ہو گئے، رکاوٹیں ڈالنے لگے، تو یہ اللہ کے دشمن ہوئے۔ ایسے تمام لوگ اللہ کے دشمن ہیں جو خود بھی اللہ کے راستے سے رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ لہم فیہا دار الخلد، اس میں ان کے لیے ہمیشہ کا رہنا ہے، کس میں؟ النار میں، آگ میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اور ہم جانتے ہیں نا کہ بہت سارے گناہوں کے لیے اور خاص طور پر شرک کے لیے یہ بات آتی ہے کہ ایسے لوگ ہمیشہ آگ میں رہیں گے۔ جزام بما کانوا بآیاتنا یجحدون، یہ بدلہ ہے ان چیزوں کا کہ وہ آیات کا انکار کر دیتے تھے، کہ انہوں نے جھٹلا دیا، حق کو جھٹلا دیا۔ پھر فرمایا وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين۔ وقال الذین کفروا، اور کہیں گے کافر، ربنا اے ہمارے رب، آرنا دکھا ہم کو، اللہ زینی ان دو کو، اضلانا جنہوں نے بھٹکایا ہم کو، من الجنی جنوں میں سے، والانسی انسانوں میں سے، نجعلہما ہم ان دونوں کو کر دیں، تحت اقدامنا اپنے دونوں قدموں کے نیچے، لیکونا تاکہ وہ ہو جائیں، من الاسفلین سب نچلوں میں سے۔ تو وہاں پر کافر کیا کہیں گے کہ ہمارے رب ہمیں وہ لوگ، وہ دو دکھا دے، یعنی جنوں انسانوں کو دکھا دے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، کہ ہم اب انہیں اپنے پاؤں تلے رون دیں تاکہ وہ خوب ذلیل اور خوار ہوں۔ تو یہاں جنوں سے مراد شیطان ہیں، یعنی وہ بد کردار لوگ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں اور ان کو غلط راہ پر لگاتے ہیں۔ تو قیامت کے دن کافر جب اپنا انجام دیکھیں گے نا، تو اب انہیں اپنے وہ سارے لیڈرز، قائد، سیاسی رہنما یاد آئیں گے جن کے پیچھے لگ کر یہ گمراہ ہوئے تھے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ سے التجا کریں گے کہ آج ہمیں وہ ذرا لیڈرز دکھا دے تاکہ ہم انہیں اپنے پیروں کے نیچے کر کے اپنے انتقام کی آگ بجھائیں، من الاسفلین انہیں سب نچلوں میں سے کر دیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب انسان کو کسی پر غصہ آتا ہے تو وہ ہاتھوں سے مارتا ہے نا اس کو، لیکن جب آپ کو کسی پر زیادہ غصہ آتا ہے تو آپ کا کیا دل کرتا ہے کہ آپ اسے رون ڈالیں، پیروں کے نیچے لے لیں۔ تو یہ دراصل ان کی حسرت کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ اب جب وہ کچھ نہیں کر سکیں گے، اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے مارے ندامت اور حسرت کے، تو اور دنیا میں تو بھیجے نہیں جائیں گے، کوئی ان کی پکار نہیں سنے گا، ان کی کوئی سفارش قبول نہیں کرے گا، ان کو توبہ کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ان سے دور نہیں ہوگی۔ تو پھر وہ وہاں پر کیا کہیں گے کہ ہمیں وہ لیڈرز دکھا دے یا رب جن کے پیچھے لگ کر ہم نے اپنی زندگیاں تباہ کر ڈالی۔ یہی تو اصل زندگی ہے نا جو وہاں پر وہ خسارے میں ڈالے گئے۔ تو آج ہم دنیا میں دیکھ لیں کہ ہمارے لیڈرز، ہمارے پیشوا کون ہیں؟ ارن اللہ دینی اضلانا من الجن والانس، کن کے پیچھے لگ کر ہم اپنی زندگی کھوٹی کر رہے ہیں اور زندگی کی حقیقت کو نہیں پہچانتے۔ کتنی دفعہ ہمیں یہ بات، یہ ریمائنڈرز ہمیں اللہ کی طرف سے ملتے ہیں کہ یہی برحق ہے، یہی حق کا راستہ ہے جس پر خود بھی قائم رہنا ہے اور دوسروں کو بھی اس راہ پر بلانا ہے، لیکن کتنی دفعہ ہمارے قدم پھسل جاتے ہیں، ہم ڈگمگا جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس دن کی حسرت سے بچا لے اور ہمیں سیدھے راستے پر قائم فرما دے، اور ہمیں ایسے بدکار لیڈرز کی صحبت سے نکال دے اور ان کی پیروی سے بچا لے، آمین یا رب العالمین۔ پھر فرمایا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، قالوا جنہوں نے کہا، ربنا اللہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم پھر استقاموا وہ استقامت اختیار کر گئے، تنزل اترتے ہیں، علیہم ان پر، الملائکۃ فرشتے، اللہ کے نہیں، تخافوا تم ڈرو، ولا تحزنوا
اور نہ ہی تم غمگین ہو، وَأَبْشِرُوا اور بشارت قبول کرو یعنی خوشخبری لو، بالجنتی جنت کی، التی وہ جو کنتم تھے تم توعدون تم وعدہ دیے جاتے تھے۔ تو وہ لوگ جو اللہ کے دین پر قائم ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر استقامت اختیار کرتے ہیں۔ استقامت کا مطلب ہے کہ جب اس حق کو تسلیم کر لیتے ہیں تو اس پر قائم ہو جاتے ہیں، پھر جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کو مانتے ہیں، اللہ کی رضا کے کاموں میں لگ جاتے ہیں، اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے بچتے ہیں۔ تو یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور وہ ان کو ہر طرح کے مشکل حالات میں صبر و استقامت اختیار کرنے پر سکینت عطا فرماتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ کیا کہتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ نہ تم ڈرو اور نہ ہی تم غمگین ہو۔ کس بات کا ڈر اور غم ہوتا ہے؟ مثلاً ابھی میں نے کہا کہ ہم اس بات پر جم جائیں کہ ہم یہ راستہ حق ہے اور ہمیں اس پر قائم رہنا ہے اور دوسروں کو بھی اس راہ کی طرف بلانا ہے، تو کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ رکاوٹیں ڈالتے ہیں، لوگ تانے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے نا، اور ڈر لگتا ہے بعض اوقات کہ اب یہ میرا اپنا ہی پیارا میرے خلاف ہو گیا ہے، اور غم بھی ہوتا ہے کہ میں اس کو ایک بھلائی کی خیر کی راستے کی طرف بلا رہی ہوں اور یہ میری نہیں سن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت فرشتے آپ کو تھام لیتے ہیں، وہ آپ کی مدد کو آتے ہیں، استقامت آپ کو عطا فرماتے ہیں، اطمینان اور سکون نصیب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے فرشتے میدان بدر میں نازل ہوئے تھے اور ان کے نزول کا مقصد بھی یہی تھا کہ مسلمانوں کے دلوں کو ڈھارس ہو جائے، ٹھیک ہے۔ بالکل اسی طرح سے ضروری نہیں ہے کہ فرشتے آپ کو نظر آئیں، لیکن دلوں کا جو چین اور سکون ہے وہ عطا ہوتا ہے۔ جیسے بالکل ایسے ہی جیسے ابھی شیطانوں کی بات ہوئی تھی نا، کہ وہ دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، وہ برے لوگوں کے قرین بن جاتے ہیں، ان کو برائی کے راستوں کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، مدد بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بالکل اسی طرح جب ایک شخص اپنے رب کو پکارتا ہے، اپنے رب کا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر وہ اس پر استقامت اختیار کرتا ہے، تو پھر اس کو فرشتوں کی طرف سے سکینت حاصل ہوتی ہے، فرشتے اس کی مدد کو آتے ہیں، اس کو نیکی کی راہ کی طرف رہنمائی دیتے ہیں، اس کے دل میں نیکی کا خیال ڈالتے ہیں۔ ہوتا ہے نا یہ، آپ ذرا چیک کیجئے گا اس معاملے کو کہ آپ کسی کام کو بھول جاتے ہیں لیکن ایک دم سے وہ آپ کو یاد آ جاتا ہے، اور بعض اوقات آپ نیکی کے کسی کام کو سوچ نہیں رہے ہوتے لیکن وہ آپ ایک دم سے آپ کو سوجھ جاتا ہے۔ اور یہ کب حاصل ہوتا ہے یہ مقام بھی؟ جب آپ استقامت دکھاتے ہیں، جب آپ جم جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ اگر انسان پہلی دفعہ رکاوٹ آنے پر دل ہی چھوڑ بیٹھا کہ نہیں میں نہیں یہ کام کرنے والی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں یہ عطا فرمائے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ۔ تو اس میں تو مجھے اب آسیہ رضی اللہ عنہا یاد آ رہی ہیں کہ جب ان پر سے فرعون کے درباری ہٹتے تو فرشتے وہاں پر آتے اور ان پر اپنے پروں کا سایہ کرتے، اور ہمیں وہ جسمانی طور پر تو نظر نہیں آتے، لیکن کتنی ہی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جنت کی خوشخبریاں دل میں اترتی چلی جاتی ہیں نا، اور انسان مطمئن اور پرسکون ہو جاتا ہے کہ کوئی نہیں، یہ دنیا کی رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، ایک دن تو آخر مرنا ہی ہے، سب نے ہی مرنا ہے۔ تو پھر انسان اس دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے اسی دنیا میں، اور وہ خوشخبری پاتا ہے، حالانکہ دنیا میں وہ رکاوٹ میں ہے، مشکل میں ہے، تکلیف میں ہے، لیکن اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ تو یہ دراصل کیا ہوتی ہیں، یہ بشارتیں ہوتی ہیں فرشتوں کی طرف سے، اللاتی کنتم توعدون، یہ وہ چیزیں ہیں جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو، ٹھیک ہے۔ کہ یعنی اب تمہیں غمگین ہونے کی، ڈر کھانے کی ضرورت نہیں ہے، جنت تمہاری منتظر ہے انشاءاللہ۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون۔ نحن ہم اولیاؤکم دوست ہے تمہارے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ اور آخرت میں بھی، وَلَكُمْ فِيهَا اور تمہارے لیے اس میں ہے، ما تشتہی جو چاہیں گے، انفسکم تمہارے نفس، وَلَكُمْ فِيهَا اور تمہارے لیے ہے اس میں، ما تدعون جو تم مانگو گے۔ تو سبحان اللہ، فرشتے ان سے کیا کہتے ہیں کہ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے دوست ہوں گے، اور وہاں پر تو تمہارے لیے وہ کچھ ہے جس کی تم خواہش کرو گے،
اور جو تم پکارو گے، جو تم مانگو گے تمہیں دیا جائے گا۔ جیسے بھی بتایا نا کہ جب انسان اسلام پر استقامت اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر جم جاتا ہے، تو ارد گرد سے ہی بہت ساری رکاوٹیں اور مشکلات آتی ہیں، لوگوں کی باتیں سننے کو ملتی ہیں، تو انسان کہتے ہیں میرے تو سارے دوست بھی چلے گئے، اس کو ڈر اور خوف ہوتا ہے۔ نہیں، پریشانی کی کیا بات ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی، اور وہ خواہشیں جو دنیا میں انسان دبا لیتا ہے، مومن دبائے رکھتا ہے، کیونکہ مومن دنیا میں ایک جیل میں ہے نا، تو قید میں بند ہے، تو آخرت میں ان چیزوں کی بشارت لو کہ وہاں پر تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جس کو تمہارا دل چاہے گا، اور تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو تم پکارو گے، یعنی جو تم مانگو گے۔ سبحان اللہ۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا نزلا من غفور رحیم۔ نزل من غفور الرحیم، یہ مہمانی ہے بہت بخشنے والے، بہت رحم کرنے والے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یعنی یہ آپ یہ دیکھیں کہ مہمانی کس کے لیے کی جاتی ہے؟ مہمان کے لیے نا، یعنی تم وہاں پر مہمان ہوگے، جو چاہو گے تمہیں دیا جائے گا، جو کہو گے وہ تمہیں عطا کیا جائے گا۔ پھر آگے فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ ومن احسن، اور کس کی بات زیادہ اچھی ہے، قولاً بات، ممن اس سے جو دعا پکارے یا بلائے، اللہ اللہ کی طرف، وعمل اور عمل کرے، صالحاً نیک، وقالا اور کہے، اننی بے شک میں، من المسلمین مسلمانوں میں سے ہوں۔ یعنی کون زیادہ اچھا ہے بات میں؟ جو اللہ کی طرف بلائے، یعنی اللہ کی طرف دعوت دینے سے بڑھ کر کون سی بات اچھی ہو سکتی ہے؟ توحید کی دعوت سے بڑھ کر کوئی دعوت اچھی نہیں ہے۔ اور اس کا ایک مطلب یعنی اذان بھی کیا گیا ہے، اذان میں بھی ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، اس میں بھی اللہ ہی کی طرف دعوت دی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی بیان کی جا رہی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے؟ یعنی حق کی طرف گواہی دی جا رہی ہے نا، بلایا جا رہا ہے، اس کی دعوت دی جا رہی ہے، تو اس سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو؟ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا کرے؟ وہ عاملہ صالحاً، اور عمل کرے نیک۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کسی کو ہدایت کی طرف بلا نہیں سکتے جب تک کہ آپ کا اپنا عمل اس کے خلاف ہو، ٹھیک ہے؟ کہ آپ خود تو کچھ اور کر رہے ہیں اور لوگوں کو خیر کی دعوت دے رہے ہیں اور آپ کا عمل اس کے ساتھ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو عاملہ صالحاً کہ وہ عمل کرے نیک، اور کہے اننی من المسلمین کہ بے شک میں تو مسلمانوں میں سے ہوں، میں اس کو سب سے بڑھ کر قبول کرنے والا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے جو خیر کی طرف بلانے والے ہیں، اور ہمارا عمل اس خیر کے مطابق ہو جائے۔ پھر فرمایا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔ ولا تستوی، اور نہیں برابر ہو سکتے، الحسنۃ اچھائی، ولا السیئہ اور نہ برائی، ادفع تو دور کرو، باللتی ساتھ اس کے جو، ہیا وہ، احسن زیادہ اچھا ہے، فَإِذَا الَّذِي تو وہ شخص جو، بینک تیرے درمیان، و بینہ اور اس کے درمیان، عداوت دشمنی ہے، کأنہ گویا کہ وہ، ولی دوست ہے، حمیم جانثار جگری گہرا دوست بن گیا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں بتا دیا گیا کہ اب جب اس دین کو لے کر آگے جاؤ گے اور لوگوں کی رکاوٹیں دیکھنا پڑیں گی تو کیا کرو؟ برائی کو بھلائی سے دور کرو۔ اللہ اکبر، کتنا مشکل کام ہے نا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو برابر کا معاملہ کرتے ہیں، کسی نے برا کیا برا کرو اس کے ساتھ، اچھا کرنے والے کے ساتھ اچھا کر دو۔ نہیں، فرمایا جا رہا ہے کہ برائی کو بھلائی سے دور کرو، تو پھر ہوگا کیا کہ پہلے تو یہی سمجھا دیا کہ حسنہ اور سیئہ برابر نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے؟ کہاں بھلائی اور کہاں برائی، ٹھیک، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ تو کسی کی برائی کے جواب میں اچھا بدلا دو، ادفع باللتی ہی احسن، جو اس سے اچھا ہے اس سے اچھے طرح سے معاملہ کرو، اور اس کا نتیجہ تم کیا دیکھو گے کہ جس شخص سے تمہاری دشمنی ہے اس کے اور تمہارے درمیان ایک گہری دوستی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا فائدہ انسان کو حاصل ہوگا، لیکن اس کے لیے ضرورت کیا ہے کہ انسان احسان کے درجے پر کام کرنے والا ہو۔ عموماً دنیا میں جو لوگوں کی اکثریت ہے وہ کیا ہیں
کہ نیکی کا بدلہ، بہت سے لوگ تو جو ان سے نا برائی کا بدلہ برائی سے ہی دے رہے ہوتے ہیں. نہیں، ہم نے کیا کرنا ہے، برائی کا بدلہ نیکی سے ہی دینا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ یہ چیز اثر کرتی ہے دوسروں پر، تو پھر وہ آپ کے دوست بن جاتے ہیں، اور یہی کام تو ہمیں کرنا ہے، تو وہ پھر آپ کی دعوت کو قبول کرنے والے بن جائیں گے. ادروائز اگر آپ کسی کی برائی کے جواب میں برائی کرو تو کیا آپ کو انجام ملے گا؟ آپ کے اور اس کے درمیان دشمنی گہری ہو جائے گی، تو پھر آپ اللہ کی مخلوق کو اللہ کی طرف تو نہیں بلا سکیں گے. ٹھیک ہے، تو لوگوں کے لیے خیر خواہی رکھنا یعنی اللہ کی مخلوق ان کو سمجھنا. انہیں بہکا دی ہے، وہ غلط راہ پر جا پڑے ہیں، تو وہ اللہ ہی کی مخلوق، انہیں شیطان نے اپنی راہ پر لگا لیا ہے. اب آپ کے دل میں ان کے لیے ہمدردی ہونی چاہیے، بالکل ایسے جیسے ماں اپنے بچوں سے ہمدردی کرتی ہے نا. بچے نہیں، میں نے نہیں کھانا، بعضوں کا تنگ بھی کرتے ہیں، لیکن ماں کو پتہ ہے کہ کھانا اس کی صحت کے لیے اچھا ہے، ماں ان کے پیچھے پھر پھر کر ان کو کھلاتی ہے. اسی طرح اس کو آگ سے بچانے کے لیے کس طرح اس کو دین پر قائم رکھنے کے لیے کوششیں کرتی ہے. تو یہ ہمارا طریقہ ہونا چاہیے. پھر آگے فرمایا وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وما یلقاہا، اور نہیں وہ ڈالا جاتا، یعنی یہ جو چیز ہے، یہ جو خصلت ہے کہ برائی کے جواب میں بھلائی کی جائے، یہ نہیں ڈالی جاتی الا مگر الذین صبروا، ان لوگوں پر جو صبر کرتے ہیں. وما یلقاہا، اور نہیں اس کو ڈالا جاتا، نہیں یہ عطا کیا جاتا الا مگر ذو حظ عظیم، بڑی قسمت والوں پر. سبحان اللہ، یعنی عظیمت والے لوگ ہی اس کو حاصل کر سکتے ہیں، ہر شخص کو یہ حاصل نہیں ہوتا. یعنی جب کوئی شخص برائی کرے تو عموماً فطرت کیا کرتی ہے انسان کی، غصے سے بھڑک اٹھتا ہے انسان، بدلہ لینے پر تیار ہوتا ہے. تو انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ مجھے یہ نہیں کرنا، مجھے اگر عظیمت کی راہ پر چلنا ہے اور لوگوں کو دین کی طرف بلانا ہے تو صبر کرنا پڑے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سب کو یہ چیز عطا فرما دیں. فرمایا کہ نہیں ڈالا جاتا یہ مگر ذو حظ عظیم، بڑی قسمت والے پر. ہمیں بھی تو ایسی قسمت حاصل ہو جائے کہ ہم لوگوں کی برائی کے جواب میں بھلائی کرنے والے بن جائیں. پھر فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وَإِمَّا، اور اگر يَنزَغَنَّكَ وسوسہ آئے تجھ کو من الشیطانی، شیطان کی طرف سے، نزغن کوئی وسوسہ، فاستعذ تو پناہ مانگ لو اللہ کی، انہو بے شک وہ، فاستعذ باللہ پس پناہ مانگ لو اللہ کی، انہو بے شک وہ، ہوا وہ، السمیع بہت سننے والا، العلیم بہت جاننے والا ہے. تو جب کوئی آپ سے برائی کرتا ہے نا تو کیا ہوتا ہے، وسوسہ تو پڑتا ہے، اب دل کرتا ہے کہ فوراً اس سے بدلہ لو، تو جان لو کہ یہ غصہ جو ہے کہ تم بھڑک اٹھے ہو، یہ شیطان کی طرف سے ہے. شیطان تمہیں یہ پٹی پڑھا رہا ہے کہ اس طرح کی بے عزتی کو ہرگز برداشت نہ کرو اور اس کا جواب دو. لیکن تم نے کیا کرنا ہے کہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرو. فاستعذ باللہ، پناہ مانگ لو اللہ کی، اللہ کی طرف رجوع کر لو کہ ٹھیک ہے یہ جو بھی میرے ساتھ کر رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو جانتے ہیں، انہو هو السمیع العلیم، وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. کیا بات ہے، تھوڑے دن کے صبر کی بات ہے نا. ٹھیک ہے، ابھی جو ہم نے پڑھا کہ نعمتیں اس کو ملیں گی اور خوشخبریاں ہیں اور فرشتے اس کی مدد کو آتے ہیں، اور پھر یہ کہ یہ صبر حزب عظیم والوں پر ڈالا جاتا ہے، بڑے قسمت والوں پر ڈالا جاتا ہے. تو کیا ہے، تھوڑے عرصے کا صبر نہ کر لیں ہم، ہیں کہ خود برداشت کر لیں ان چیزوں کو اور فوراً اللہ کی پناہ میں آ جائیں. اور اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ انہو هو السمیع العلیم، تھوڑے دنوں کی بات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب سنتے اور جانتے ہیں. ہم دونوں کا فیصلہ ہو جائے گا اللہ کے ہاں. ٹھیک ہے، ہوتا کیا ہے کہ جب ہماری کوئی بے عزتی کرتا ہے نا، اور خاص طور پر ہمیں زیادہ غصہ تب آتا ہے جب وہ ناحق بے عزتی کر رہا ہو، ہم میں وہ بات نہ ہو اور وہ کہہ رہا ہو، یا ہم نے کچھ کیا نہ اور وہ ہم پر الزام لگا رہا ہو. تو کیا ہے، اگر ہم ٹھنڈے دل سے سوچیں تو یہ کتنے دن تک چلے گا. آخر تو اول تو یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنین کی اسی دنیا میں ہی عزت بناتے ہیں، اور کیونکہ فرشتے مدد کو آتے ہیں، کوئی خوف اور غم نہیں رہتا. خوف اسی چیز کا ہوتا ہے نا کہ اب یہ الزام جو مجھ پر لگا رہا ہے، جو باتیں مجھے کر رہا ہے، یا میرے خلاف کوئی کارروائی کرے گا تو پتہ نہیں میرا کیا ہوگا. نہیں، آپ کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں، فرشتوں کی مدد ہے. تو بس تھوڑا سا صبر ہے نا، کہ اور پھر یہ کہ دنیا میں اگر انسان کو نہ بھی ملے
تو آخرت میں تو سب کچھ کلیئر ہو جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں. جو بھی ہمارے درمیان اختلافات ہیں سب کا فیصلہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں یہ عطا فرما دے اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی معرفت عطا فرما دے. اب یہی جو ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے، تو یہ انسان کو کتنی چیزوں سے بچا لیتا ہے نا، کہ انسان پھر صبر کرنا سیکھ جاتا ہے، کہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر معاملے کو اس وقت ہی کلیئر کر دیا جائے. کیونکہ شیطان ہمیں یہی پٹی پڑھاتا ہے کہ نہیں، آج اس کو اگر تم نے نہ جانے دیا، آج ہی اس کا گھر کا یعنی معاملہ اس کا کلیئر کر دو. جو اس نے تمہاری بے عزتی کی ہے تم بھی برابر کا جواب دو، برابر کی چوٹ اس کو لگاؤ. تو کیا فائدہ؟ دیکھیں، اگر اس وقت تو آپ نے اس کو برابر کی چوٹ لگائی، لیکن وہ پھر آپ سے ہاتھ سے چلا جائے گا. پھر وہ جو دعوت کا عزم آپ لے کر اٹھے ہیں وہ آپ نہیں کر سکیں گے. تو بہترین طریقہ کیا ہے کہ ایسا جب بھی ہو، جو بھی ایسے وسوسے آئیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ مانگی جائے کہ یا اللہ مجھے اس شیطان مردود کے شر سے اپنی پناہ میں لے لیں، کہ تو خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے، اور تو ہی ہر معاملے کا فیصلہ کرنے والا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.